میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے، بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ وہ تمام میرے نوجوان جو آج کہتے ہیں یار آج بڑی تفریح ہوئی، فلاں کو بڑا تنگ کیا، وہ تو رونے لگ گیا، آخر میں معافی مانگ کر گیا، سنو، تکلیف والا مذاق آپ نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن مذاق اڑانے والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اسے بلایا جائے گا، آؤ قریب آؤ۔ جب وہ آئے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کئی بار اس کو بلایا جائے گا کہ آؤ جنت میں، وہ جنت کے قریب آئے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر دروازہ کھول کر بلایا جائے گا، آؤ آؤ قریب آؤ، مگر وہ اتنا مایوس ہو گیا ہوگا کہ لگتا ہے پھر جاؤں گا تو دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے وہ جنت میں ہی نہیں جائے گا۔ گویا جو دنیا میں لوگوں کو ستائے گا، قیامت کے دن اس کو اس طرح بتایا جائے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جو مذاق کرتے تھے آج جنت کی طرف بلا کر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ انداز نہ رکھیں، تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار سامنے والا بھی ہنستا ہے جب میں اس کو موٹو بولتا ہوں، جب میں اس کو چھوٹو بولتا ہوں، جب کالو بولتا ہوں، جب اس کو کہتا ہوں تو لنگڑا ہے، تو اچھا توتلانا بیچارہ جو توتلاتا ہے جس کی آواز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس کے سامنے اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں اور سارے دوست ہنستے ہیں، اور وہ بھی بیچارہ خسیانی ہنسی ہنستا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار اس کو برا نہیں لگتا، ارے پوچھو اس سے، دل میں رو رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں بھی صحیح بولتا تو آج دوست مذاق تو نہ اڑاتے۔ ارے اس کا رنگ کالا ہے، تمہارا گورا ہے، اللہ نے بنایا اسے، اس کا قد چھوٹا ہے، رب نے بنایا، تمہیں اللہ نے اچھا بنایا، اس پہ اترانا نہیں، اس پہ غرور کرنا نہیں۔ آج کسی کا دل دکھا رہے ہو، ایسا نہ ہو تو نعمتیں تمہیں رب نے دی ہیں تم سے بھی واپس چھین لی جائیں۔ تو کبھی بھی اس طرح کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کا دل دکھانے کا اور تکلیف پہنچانے کا۔